أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون أتى أمر الله فلا تستعجلوا اللہ کا فیصلہ آ چکا لہذا تم جلدی نہ کرو. سبحانہ اللہ پاکیزہ ذات ہے، ہر نقص اور عیب سے پاک ہے. وتعالی عما یشرکون اور بلند و بالا ہے ان تمام کی تمام باتوں سے جو یہ لوگ اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. ان تمام چیزوں سے اللہ بلند ہے. ينزل الملائکۃ بالروح اس نے وہ اتارتا ہے فرشتوں کو اپنی وحی دے کر علی من یشاء جس پر چاہتا ہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے ان انذروا انہ لا الہ انا فاتقون. وحی کا مضمون یہ ہوتا ہے ان انذروا کہ تم لوگوں کو ڈراؤ انہ لا الہ الا انا اس بات سے کہ میرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے. فاتقون مجھ ہی سے ڈر اختیار کرو. یہ سورۃ النحل ہے. سورہ یونس سے لے کر سورۃ المؤمنون اور اس کے بعد سورۃ النور تک یہ تسلسل ہے مکی صورتوں کا. اور مکی صورتوں کی ایک خاص خصوصیت ہے کہ ان میں اللہ تبارک و تعالی توحید، رسالت، آخرت کے مضامین کو اللہ ذکر کیا کرتا ہے. یہاں سورۃ النحل ہے اور سورۃ النحل کی 128 آیات اور 16 رکوعوں پر مشتمل اور 3 ربع پر مشتمل یہ ایک سورہ مبارکہ مکی صورت ہے. اور یہ قرآن مجید کی عجیب صورت ہے. اس میں انسان پر ہونے والی تمام کی تمام نعمتوں کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے. انسان عدم سے وجود میں آیا یہ اللہ کی نعمت ہے. اور اسی طرح سے آسمانوں کا، زمینوں کا پیدا ہونا یہ اس کے لیے نعمت ہے. اور انسانوں کے لیے چوپایوں اور جانوروں کا پیدا ہونا بطور سواری کے جو تم استعمال کرتے ہو، جن کا تم گوشت کھاتے ہو اور بعض جانوروں کا دودھ استعمال کرتے ہو، بعضوں کو زیب و زینت کے لیے رکھتے ہو، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور تمہارے لیے نعمتیں ہیں. اسی طرح سے آسمانوں سے بارشوں کا برسنا اور ان بارشوں کے ذریعے سے زمین سے قسم قسم کے غلے اور نباتات کا پیدا ہونا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. چاند اور سورج اور ستاروں کا تمہاری خدمت میں مسخر ہو جانا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. اور اسی طرح سے کائنات میں قسم قسم کی مخلوقات کا تمہاری خدمت کے لیے پیدا ہو جانا یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک بہت بڑی نعمت اور انعام ہے. سمندروں کا پیدا ہونا اور سمندروں کے ذریعے سے تم ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرتے ہو اور پھر سمندروں سے تازہ تازہ گوشت مچھلیوں کی صورت میں تمہارے لیے مہیا ہوتا ہے اور قسم قسم کے موتی سمندروں سے نکلنا یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. یہ سارا کچھ ذکر کرنے کے بعد پھر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو. پھر دوبارہ اس صورت کا جو اصل مدعا اور مضمون ہے اس کو ذکر فرمایا. یہ ساری نعمتیں عطا کرنے میں اللہ اکیلا ہے. الہکم الہ واحد تو پھر تم سمجھ لو گے تمہارا معبود اور بندگی کے لائق بھی وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں. ان نعمتوں کی عطا کرنے میں وہ اکیلا ہے. لہذا
لہٰذا وہ بندگی کے اندر بھی وہ اکیلا ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کی جائے۔ پھر بندگی نہ کرنے والوں کو کیا سزا ملے گی؟ اس کے لیے جہنم کے مناظر، ہولناک اور خوفناک مناظر ذکر فرمائے، اور جو بندگی کریں گے انہیں کیا عطا کیا جائے گا؟ ان کے لیے جو جنت کی نعمتیں ہیں، یہ تو دنیا کی نعمتیں تھیں، پھر جنت کی نعمتوں کا ایک تسلسل ہے، اور پھر اس کے بعد پھر یہ سمجھایا کہ ہر شے آسمان و زمین میں، انسان بھی اور چوپائے اور جاندار اور شجر اور درخت، سب کے سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اسی ایک اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اس اللہ کی بندگی کیوں نہیں کرتے؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت آتی ہے وہ اللہ ہی کی جانب سے ہے، چاہے بالواسطہ ہو چاہے بلا واسطہ ہو، اور تمہیں اندازہ نہیں ہے جب تم بڑے بڑے غموں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہو، ان پریشانیوں سے تمہیں کون نکالتا ہے؟ اور پھر سمجھایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اور تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ شہد کی مکھی کو نہیں دیکھتے ہو؟ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النحل ہے۔ اس کے اندر سے کیا کچھ نکلتا ہے تمہارے پینے کو، جس میں اللہ نے تمہارے لیے شفا رکھی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی نہیں ہے کہ وہ مختلف جنگلوں اور مختلف جنگلوں کے اندر جا کر مختلف درختوں سے اور مختلف پھولوں سے وہ رس چوستی ہے اور وہ ایک جگہ پر جمع کر کے تمہارے لیے شفا کی چیز اور تمہارے لیے دوا کی چیز وہ بناتی ہے؟ کیا یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے؟ کیا یہ تمہارے لیے نعمت نہیں ہے؟ اور پھر اللہ نے جو تمہیں زندگی دی ہے، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، اللہ نے تمہیں اولادیں عطا فرمائی، کیا یہ نعمتیں نہیں ہیں؟ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے ایسا نہیں نکالا تھا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے؟ اللہ نے سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سمجھنے کے لیے اللہ نے دل دیے، کیا یہ اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں؟ الم یروا الی الطیر مسخرات، کیا فضاؤں میں پرندوں کو تم نے کبھی نہیں دیکھا؟ روز مرہ اپنی زندگی میں پرندوں کو دیکھتے ہو، ان کو پرندوں میں کو کون روک رہا ہے؟ ما یمسکہن الا اللہ، ان کو فضاؤں میں معلق کیے ہوئے ہے کون؟ اللہ تبارک تعالی۔ اور پرندوں کی صورت میں، ان کی شکل میں اور ان کی طرح کے بڑے بڑے جہاز جو فضاؤں کے اندر اڑتے ہیں اور اتنا مجمع لوگوں کا لے کر اور اتنا سامان وہ لے کر اڑتے ہیں اور ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، انہیں کون روکتا ہے؟ فضاؤں کے اندر انہیں کون قابض کیے ہوئے ہے؟ اور کس ذات نے فضائیں ان کے لیے مسخر کی ہے؟ کیا تم یہ نہیں سمجھتے ہو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں؟ اور نہیں دیکھتے اللہ نے تمہارے لیے گھر بنائے ہیں، جتنے گھر کچے پکے اچھے برے سب گھروں کو اللہ نے ذکر کیا۔ یہ جو خیمے ہیں یہ بھی تمہارے لیے گھر ہیں، غارے ہیں وہ بھی تمہارے لیے گھر ہیں، پکے وہ بھی تمہارے لیے گھر ہے، کچے مٹی کے بنے ہوئے وہ بھی تمہارے لیے گھر ہیں، چمڑوں کو تم تمبو کے طور پر، ٹینٹ کے طور پر استعمال کرتے ہو، تان لیتے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں اللہ کی نعمتوں کو پہچان کر پھر بھی انکار کرتے ہو؟ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اکثر تو ناشکر ہی نکلے، اکثر تو ناشکر ہی نکلے۔ اور اس کے بعد وہ آیات بینات، ان اللہ یأمر بالعدل، جس کو پورے قرآن کا خلاصہ کہا گیا۔ اللہ نے تمہیں عدل کا حکم دیا، انصاف کا، اللہ نے احسان و بھلائی کا حکم دیا، قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، بے حیائی سے اللہ روکتا ہے، گناہوں سے اللہ روکتا ہے، ظلم اور زیادتی سے اللہ پاک روکتا ہے۔ پھر مثالوں سے توحید کو سمجھایا گیا۔ بھلا تم یہ بتاؤ، ایک ایسا غلام ہو جو 2 آدمیوں کا کام کرتا ہو، 2 آدمیوں کا خادم، 4-6 آدمیوں کا خادم، اور ایک وہ آدمی ہے جو صرف ایک آدمی کے یہاں ملازمت کرتا ہے، ایک وہ مزدور ہے جو ایک کے
پاس ملازمت کرتا ہے، یقیناً جو ایک کے پاس ملازمت کرتا ہے وہ زیادہ نفع میں، سہولت میں ہے، اس لیے کہ جو 4-6 کے پاس ملازمت کرتا ہے ہر ایک اس کو کیا کچھ حکم دیتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے تم ایک اللہ کی بندگی کرو، اسی کو اپنا حاجت روا، اسی کو اپنا مشکل کشا اور اسی کو اپنا پالن ہار سمجھو، اسی میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، نیک عمل کوئی بھی کرے گا، مرد ہو عورت ہو، اچھا عمل کرے گا، ہم فلنحینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کی دنیا کی زندگی بھی بنائیں گے، آخرت تو سنواریں گے ہی سنواریں گے، دنیا کی زندگی بھی ہم سنوار دیں گے، دنیا میں بھی ہم اس کو سکون اور چین والی زندگی عطا کریں گے۔ اور یہ سب نعمتیں، یہ تو میں نے بہت اختصار کے ساتھ نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، ان سب نعمتوں میں سب سے پہلی نعمت کیا ہے؟ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ جتنی بھی نعمتیں اللہ نے بیان فرمائی، ان سب میں سب سے پہلی نعمت جس کو اللہ پاک نے اول نمبر پر ذکر فرمایا وہ ہے آسمانوں سے وحی کا اترنا۔ یہ تمہارے لیے بڑی عظیم نعمت ہے، یہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ اسی وحی سے آج ہم غافل ہیں، اسی قرآن سے ہم غافل ہیں۔ آج دنیا کی چیزوں سے تو ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، آسمانوں میں اللہ نے جو چیزیں بنائی، زمینوں میں بنائی ہیں، کائنات میں اللہ نے جن چیزوں کو بکھیرا ہے، ان سے ہم سب مستفید ہو رہے ہیں۔ اور جو اللہ کا قرآن تھا، جو وحی ہے، جو اللہ کا کلام ہے اور جس سے فائدہ اٹھانے پر دنیا اور آخرت کی نجات کا دار و مدار رکھا ہے، آج ہم اس سے غافل ہیں۔ اس لیے بھائی اس غفلت کو اپنے اندر سے دور کرو۔ اللہ کی جس طرح سے باقی نعمتیں استعمال کرتے ہو، شکر بھی ادا کرنا چاہیے ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد، اور اللہ کی یہ عظیم الشان نعمت قرآن مجید کی صورت میں، وحی کی صورت میں، اس سے بھی مستفید ہو اور اس سے ہدایت حاصل کرو اور اس سے رہبری حاصل کرو۔ یہ بہترین اور خوبصورت کلام ہے، اس کلام کو پڑھو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اے اللہ تمام نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ چھوٹی بڑی، اے اللہ بالواسطہ بلا واسطہ جو تو نعمتیں عطا کرتا ہے، بے شمار تو نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اے اللہ ان نعمتوں کی شکر گزاری کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ناشکری سے ہماری حفاظت فرما۔ سب سے بڑی نعمت، روحانی نعمت قرآن مجید کی صورت میں، اے اللہ اس نعمت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ دن رات اے اللہ اس کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس کا نور ہم سب کو عطا فرما، اس کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ اے اللہ اس کا نور، اس کی روشنی اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر، اے اللہ ہمیں گھروں کے اندر اس روشنی سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما۔ اے اللہ قرآن کی رحمتوں سے، برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، ہماری نسلوں اولادوں کو مالا مال فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک اس قرآن کے ساتھ ہمیں سچا تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ سے محبت نصیب فرما۔ اے اللہ پڑھنے پڑھانے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔